کرامت در حقیقت اللہ رب العزت کا ایک انعام ہے، اور کرامت جو اولیاء اللہ سے، نیک و صالح لوگوں سے اس کا اظہار ہوتا ہے، یہ ولی جان بوجھ کر نہیں کرتا، اس کے پیچھے فلسفی ہوتی ہے۔ جس طرح نبی سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے ولی سے کرامت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سے معجزے کا اظہار ہونے کا مقصد اس کی ذات کا اظہار صرف مقصد نہیں ہوتا، اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو۔ وہ کیسے؟ کہ جب اللہ کا نبی موجود ہے، اس کی نبوت کے لیے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ چیز کا اظہار ہو، پھر اس کے معجزے سے اللہ کی توحید کے اوپر لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے۔ اس لیے کہ جب معجزہ کا اظہار ہوتا ہے تو لوگ بلیو کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص چیز اس کو دے کر بھیجی ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر وہ لوگوں کا ایمان رب کے اوپر مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کرامت جو ہوتی ہے، جب لوگوں کا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی ذات کے اوپر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے نیک و صالح لوگوں کے ہاتھوں سے کرامت کا اظہار کرواتے ہیں۔ پھر لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے، جو صاحب کرامت ہے، اور اس کو کرامت کی نعمت کیسے ملی؟ کیونکہ یہ رب کو ماننے والا، اللہ کے نبی کو ماننے والا، اور جس رب کو ماننے والا ہے وہ کتنا عظیم ہوگا، اس کا نبی کتنا عظیم ہوگا کہ جس کا نیک اور صالح بندہ اتنا عظیم ہے۔ چنانچہ کرامت جو ہوتی ہے لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اب یہاں پر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کرامات کا ذکر کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، لیکن اصل کرامت یہ نہیں ہے۔ جب بزرگوں سے یہ چیز، جب صوفیاء سے چیز اس کا اظہار ہوتا ہے، وہ روتے ہیں، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو چھپا کر رکھ، میرا اظہار نہ کر، تاکہ کہیں میرا نفس جو ہے وہ تکبر کا شکار نہ ہو جائے، تاکہ میرے اندر شو آف کرنے کی سچویشن نہ پیدا ہو جائے۔ وہ تو روتے ہیں، لیکن جب رب چاہتا ہے اس کا اظہار کرواتا ہے، اور اس لیے کرواتا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان محفوظ بھی ہو اور مضبوط بھی ہو۔ اب کیا کرامت جو ہے، انہونی چیز کو، ان یوزل چیز کو کرامت کہا جاتا ہے۔ جس طرح معجزہ ہوتا ہے، انسان کی عقل جہاں عاجز آ جاتی ہے وہاں پر معجزے کا آغاز ہوتا ہے، اس طرح کرامت بھی ہے جو ولی سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے در حقیقت بندہ جو ہے وہ ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن کیا کرامت ہر وقت انہونی چیزوں کا نام ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ کرامت در حقیقت استقامت کا نام ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ میں ایک ایسے شخص کا مرید ہوں گا جو صاحب کرامت ہوگا۔ وہ آپ کے پاس آیا، آپ کے پاس کچھ عرصہ رہا، اور کچھ عرصے کے بعد جانے لگا۔ تو آپ نے فرمایا، بھائی آپ ہمارے پاس رہے تو کیا محسوس کیا؟ اس نے کہا، جی میں تو آیا تھا کہ کرامت دکھائیں گے، مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ تو سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا، بچے ہمارے پاس رہے ہو، ہم نے کوئی خلاف شرع کام کیا؟ کہتا کہ میں نے تو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کوئی عمل کوئی ایسے دیکھا ہو جو تجھے شریعت کے مطابق نہ ہو؟ اس نے کوئی ایسا بھی نہیں دیکھا۔ کوئی بات ہم نے خلاف شریعت کی ہو؟ نہیں جی آپ نے تو نہیں کی۔ فرمایا بچے یہی کرامت ہوتی ہے، یہی اصل کرامت ہے۔ لیکن ہمارا مقصد جو ہے، یعنی آپ کا کہنے کا مقصد بیسیکلی یہ تھا، شریعت کی پابندی اور اس کے اوپر استقامت اختیار کرنا، یہی اصل میں کرامت ہے۔ اور ہم لوگ جو کرامت ہوتی ہے یہ اللہ کا اپنی نعمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اصل جو چیز دیکھنے والی ہے وہ اس بزرگ کا کریکٹر ہے۔ وہ حضرت جنید بغدادی نے جیسا کہ واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، وہ اس بزرگ کی زندگی ہے۔ اس نے رب کی توحید کو کیسے مانا، اور اللہ کی صفات کو کیسے مانا، اس کے دیے ہوئے جو سبق ہے، جو فرائض اللہ نے دیے، کیا اس نے وہ پورے کیے یا نہیں، پھر اللہ کے نبی کا دیا ہوا
جو اخلاق ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، اس کے اوپر کیسا چلا۔ در حقیقت کرامت سے زیادہ جو ظاہری شکل میں انہونی چیز ہوتی ہے، اس سے زیادہ جس چیز کو پڑھنے کی ضرورت ہے وہ صوفیاء کا کردار ہے، کہ جن کی بنا پر لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام کے ساتھ محبت کی، اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کی، انسانیت کے ساتھ محبت کی ہے۔ اصل عمل وہ ہے۔ ہم کرامت کو، ایک کرامت پکڑتے ہیں ایک بزرگ کی، اور زندگی میں ایک جو کرامت بڑی ہوتی ہے اور ہم اس کو پھیلا دیتے ہیں کہ بھی ہمارے بزرگوں نے یہ کرامت، ان کی یہ کرامت ہے۔ اس سے بڑھ کر جو چیز ان کا کریکٹر ہے، جس نے ان کے کریکٹر کو پڑھا وہی کامیاب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں قرآن مقدس نے یہ کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے نبی کی ذات کے اندر، اللہ کے رسول کی ذات کے اندر بہترین نمونہ، یہ تمہارے لیے اس کے عمل کرنا ضروری ہے۔ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم نیک اور صالح لوگوں کے کریکٹر کو دیکھیں، وہ کریکٹر اپنے اندر نافذ کریں۔ اگر ہم نے وہ نافذ کیا تو یہی آپ کی سب سے بڑی کرامت ہوگی، اور یہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت آپ کو نصیب ہوگی۔